یہ آیت جو کہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا لفظی جو ترجمہ بنتا ہے یہ ہے کہ اللہ کوئی شرم محسوس نہیں کرتا اس سے کہ وہ کسی چھوٹے سے مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی بڑھ کر۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے اس کا کہ جو مومن ہونا چاہتے ہیں، جو اپنے عقل اور شعور کے زور پر زندگی بڑھاتے ہیں، وہ تو جانتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی مثال ہے اور اللہ کی کائنات میں ہر چیز مہم ہے، اور جب عدم سے بنانا ہے تو ہر چیز ہی اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے جتنی چھوٹی چیز یا بڑی چیز۔ وہ تو ایمان لے آتے ہیں، لیکن وہ جو بدنیتیں ہوتے ہیں، جو انکاری ہوتے ہیں، جو بھاگنا چاہتے ہیں، جو بہانہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ واہ جی واہ، اب اللہ نے یہ مثالیں دینا شروع کر دی ہیں، یہ بھی کوئی مثال ہے۔ بڑے بندے بڑی باتیں کرتے ہیں، اللہ اگر عظمت والا ہے تو اس کے لیے تو مناسب نہیں ہے کہ وہ مکھیوں اور مچھروں کی باتیں کرے۔ اس سے چاہتا کیا ہے؟ آیا ہدایت دینا چاہتا ہے یا ہدایت سے ہٹانا چاہتا ہے؟ ایسی مثالیں دینے کا کیا بنتا ہے؟ اچھا، یہ مثال یہاں دی ہے، یہ بات کی ہے آیت نمبر 26 میں اللہ نے۔ یہاں پہلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ پیچھے سے جو گفتگو آ رہی ہے کہ اللہ نے دعوت دی ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، پھر اس کے لیے عقلی دلیل دی ہے، پھر خوشخبری والی ترغیب دی ہے، پھر ڈرانے والی بات یا خطرات جو نہ ماننے کے خطرات ہیں ان سے آگاہ کیا ہے۔ یہ آیت جس میں مچھر کی بات شروع کر دی اور یہ کہ اللہ کو اس سے کوئی شرم نہیں کہ وہ مچھر کی بات کرے یا کوئی اس سے بھی بڑھ کر کسی چھوٹی چیز کی یا بڑی چیز کی بات کرے، تو اس کا یہاں کیا جوڑ بنتا ہے؟ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ اس کا یہاں کیا تک بنتا ہے؟ مفسرین اس قسم کی باتوں سے نا بس پتلی گلی سے گزر جاتے ہیں اور اکثر ایسے کرتے ہیں دقیق مفسرین بھی ہیں جو اس چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ آخر ابھی کچھ لوگوں نے کتابیں لکھ دی ہیں، اس پر کتابیں آ گئی ہیں جن میں صرف یہ بحث کی گئی ہے کہ ان آیات کا پچھلی آیات سے کیا ربط ہے، ہر صورت کا کیا جوڑ ہے، آیات کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ ایسے تھوڑا ہی ہے پیچھے سے کیا گفتگو ہو رہی ہے اور یہاں سے ایک دم ان اللہ لا یستحیی کہ اللہ کو کوئی اس حوالے سے حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے کہ وہ محسوس نہیں کرتا ہے شرم، جیسے کہ بھائی کوئی انسان شرم محسوس کرے۔ تو یہاں اس کا کیا تعلق بنتا ہے؟ تو تھوڑی سی توجہ چاہتا ہے قرآن، اسی لیے تو کہا ہے کہ تدبر کریں، قرآن کو ایسے مت لیں کہ بس ٹھیک ہے ایک کتاب ہے، گفتگو ہے، نہیں، اس میں تدبر چاہیے، یعنی بیٹھ کر سوچ کر آرام سے کھنگال کر اس کی ساری آیات کو، اگلی پچھلی آیات کو دیکھ کر ایک نتیجے پہ پہنچیں
سرسری طور پر نہ لیں اس کو، قرآن کو سرسری طور پر نہ لیں،